الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مالک خلد و کوثر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی الغفار، بڑا ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے، یقین جانے آپ اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس سے آپ کو بہت سارے جو ہے نا محبت کے، ایمان کی تازگی کے مدنی پھول بھی ملیں گے۔ سیدنا امام بن مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان مکان کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں اور مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک یعنی مصروفیات کی لگن کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان محل کی تعمیر و تعزین کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے، مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ پاک اس کو اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ نوجوان جنت میں ہو جائے۔ یہ فرما کر سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے پہچانا نہ۔ جب تعارف ہوا تو آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد فرمایا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جوان نے عرض کیا 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم یعنی ختم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے، اور اس محل کو معموروں نے نہیں بلکہ وہ صرف اللہ پاک کے کن کہنے سے تعمیر ہوا ہوگا۔ جوان نے جواباً عرض کی مجھے اس بار ایک شب کا موقع دے دیں، مہلت عطا فرما دیں، مجھے سوچ لینے دیں۔ سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا بہت بہتر۔ اس مکالمے اس بات چیت کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رات میں بار بار اس جوان کا خیال آیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت جب جناب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ تو نوجوان نے 1,00,000 درہم کی تھیلی
حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ الغفار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے۔ 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے آگے لکھتے ہیں 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے، جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیع نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 درہم شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی جوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں پر رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے تحریر چمک رہی تھی۔ اللہ عزیز الحکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برآت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نواز دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار اس تحریر کو لے کر جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لائے۔ وہاں سے آہو فغاں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل وفات پا گیا۔ غسال نے بیان دیا کہ نوجوان نے مجھے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ وصیت کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سید مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محراب مسجد سے ملا وہ کاغذ غسال کو دکھایا تو غسال بے اختیار بول اٹھا، واللہ العظیم، یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے سیدنا دینار بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 2,00,000 درہم کی عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی، تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔